اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ سورہ ہود یہ مکے میں نازل ہوئی۔ اس میں 123 آیتیں اور 10 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں حکمت بھری ہیں، پھر انہیں حکمت والے خبردار کی طرف سے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈر اور خوشی کی خبریں دینے والا ہوں، اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف توبہ کرو تو وہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک بہت اچھا فائدہ دے گا، اور ہر فضیلت والے کو اپنا فضل عطا فرمائے گا، اور اگر تم منہ پھیرو تو میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے اور وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ سن لو، بے شک وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپ جائیں۔ سن لو، جس وقت وہ اپنے کپڑوں سے سارا بدن ڈھانپ لیتے ہیں، اس وقت بھی اللہ ان کا چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے، بے شک وہ دلوں کی بات جاننے والا ہے۔ اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، اور وہ ہر ایک کے ٹھکانے اور سپرد کیے جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔ سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں موجود ہے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ تمہیں پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے، اور اگر تم کہو اے لوگو تمہیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، تو کافر ضرور کہیں گے کہ یہ قرآن تو کھلا جادو ہے، اور اگر ہم ان سے کچھ گنتی کی مدت تک کے لیے عذاب میں دیر کر دیں تو ضرور کہیں گے کس چیز نے روکا ہوا ہے۔ خبردار، جس دن وہ عذاب ان پر آئے گا تو ان سے پھیرا نہیں جائے گا، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہی ان کو گھیرے ہوئے ہوگا۔ اور اگر ہم انسان کو اپنی کسی رحمت کا مزہ دیں پھر وہ رحمت اس سے چھین لیں تو بے شک وہ بڑا مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے، اور اگر ہم مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی ہو اسے نعمت کا مزہ دیں تو ضرور کہے گا کہ برائیاں مجھ سے دور ہو گئیں، بے شک وہ اس وقت بہت خوش ہونے والا، فخر و تکبر کرنے والا ہو جاتا ہے۔ مگر جنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کیے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ تو کیا تمہاری طرف جو وحی بھیجی جاتی ہے تم اس میں سے کچھ چھوڑ دو گے، اور اس پر تمہارا دل اس وجہ سے تنگ ہو جائے گا کہ وہ کہتے ہیں ان پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترتا، یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ تم تو ڈر سنانے والے ہو، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں یہ قرآن نبی نے خود ہی بنا لیا ہے؟ تم فرماؤ اگر یہ بات ہے تو تم بھی ایسی بنائی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ، اور اگر تم سچے ہو تو اللہ کے سوا جو مل سکیں سب کو بلا لو۔ تو اگر وہ تمہاری اس بات کا جواب نہ دے سکیں تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے علم ہی سے اتارا گیا ہے، اور جان لو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو کیا اب تم مانو گے؟ جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہو تو ہم دنیا میں انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے، اور انہیں دنیا میں کچھ کام نہ دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب برباد ہو گیا، اور ان کے اعمال باطل ہیں۔ تو کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو اور اللہ کی طرف سے اس پر ایک گواہ آئے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہو جو پیشوا اور رحمت ہے، وہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور تمام گروہوں میں سے جو اس کا انکار کرے تو آگ اس کا وعدہ ہے۔ تو اے سننے والے، تجھے اس کے بارے میں کوئی شک نہ ہو، بے شک یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ یہ لوگ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے، اور گواہی دینے والے کہیں گے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا۔ خبردار، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ وہ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، اور وہی لوگ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ وہ زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہیں، اور اللہ کے سوا ان کی کوئی مددگار بھی نہیں۔ ان کے لیے عذاب کو کئی گنا بڑھا دیا جائے گا،
وہ نہ تو سن سکتے تھے اور نہ دیکھتے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا اور ان سے ان کے بہتان گم ہو گئے۔ یہ لوگ لازمی طور پر آخرت میں سب سے زیادہ نقصان میں ہوں گے۔ بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے اور انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا تو یہی لوگ جنتی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دونوں فریقوں کا حال ایسا ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا۔ کیا ان دونوں کی حالت برابر ہے؟ تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے فرمایا میں تمہارے لیے سری ڈر سنانے والا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ بے شک میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ تو اس کی قوم کے کافر سردار کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی سمجھتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری پیروی صرف ہمارے سب سے کمینے لوگوں نے سرسری نظر دیکھ کر بغیر سوچے سمجھے کر لی ہے، اور ہم تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں پاتے بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ فرمایا اے میری قوم، بھلا بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی ہو، پھر تم خود ہی اسے دیکھنے سے اندھے رہو، تو کیا میں تمہیں اس کو قبول کرنے پر مجبور کروں، حالانکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ اور اے قوم، میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ ہی پر ہے اور میں مسلمانوں کو دور نہیں کروں گا۔ بے شک یہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن میں تم لوگوں کو بالکل جاہل قوم سمجھتا ہوں، اور میری قوم اگر میں انہیں دور کر دوں تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں خود ہی غیب جان لیتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور میں ان غریب مسلمانوں کے بارے میں جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں یہ نہیں کہتا کہ اللہ ہرگز انہیں کوئی بھلائی نہیں دے گا۔ اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، اگر میں ایسی بات کہوں تو ضرور میں ظالموں میں سے ہوں گا۔ انہوں نے کہا اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت زیادہ جھگڑا کر لیا ہے، تو اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کی وعیدیں تم ہمیں دیتے رہتے ہو۔ نوح نے فرمایا وہ عذاب تمہارے اوپر اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے گا، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے، اور اگر میں تمہاری خیر خواہی کرنا چاہوں تو تب بھی میری نصیحت تمہیں نفع نہیں دے گی۔ اگر اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہو وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ اس نے خود ہی بنا لیا ہے؟ تم فرماؤ اگر میں نے بنا بھی لیا ہو تو میرا جرم صرف مجھ پر ہے اور میں تمہارے جرم سے بیزار ہوں۔ اور نوح کی طرف وہی بھیجی گئی کہ تمہاری قوم میں سے مسلمان ہو جانے والوں کے علاوہ کوئی اور اب مسلمان نہیں ہوگا، تو تم اس پر غم نہ کھاؤ جو یہ کر رہے ہیں، اور ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ، اور اب ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، بے شک انہیں ضرور غرق کیا جائے گا۔ اور نوح کشتی بناتے رہے اور ان کی قوم کے سرداروں میں سے جب کبھی کوئی ان کے پاس سے گزرتا تو ان کا مذاق اڑاتا۔ نوح نے فرمایا اگر تم ہمارے اوپر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم بھی تم پر ہنسیں گے، ایسے ہی ہنسیں گے جیسے تم ہنستے ہو، تو عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے ذلیل و رسوا کر دے گا، اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب اترتا ہے۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابلنے لگا تو ہم نے فرمایا ہر جنس میں سے نر اور مادہ کا ایک ایک جوڑا، اور جن پر عذاب کی بات پہلے ہی طے ہو چکی ہے اس کے سوا اپنے گھر والوں کو اور اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر لو، اور ان کے ساتھ تھوڑے لوگ ہی ایمان لائے تھے۔ اور نوح نے فرمایا اس میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ ہی کے نام پر ہے، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ کشتی انہیں پہاڑ جیسی موجوں کے درمیان لے کر چل رہی تھی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ اس کشتی سے باہر ایک کنارے پر تھا۔ اے میرے بیٹے، تو ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ بیٹے نے کہا میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لیتا ہوں،
وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے فرمایا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر وہی بچے گا جس پر وہ رحم فرما دے، اور ان کے درمیان میں لہر حائل ہو گئی تو وہ بھی غرق کیے جانے والوں میں سے ہو گیا۔ اور حکم فرمایا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہو گیا۔ اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی اور فرما دیا گیا ظالموں کے لیے دوری ہے۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا تو عرض کی اے میرے رب، میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ اللہ نے فرمایا اے نوح، بے شک وہ تیرے گھر والوں میں ہرگز نہیں، بے شک اس کا عمل اچھا نہیں، پس تم مجھ سے اس بات کا سوال نہ کرو جس کا تجھے علم نہیں۔ میں تجھے نصیحت فرماتا ہوں کہ تو ان لوگوں میں سے نہ ہو جا جو جانتے نہیں۔ عرض کی اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو میری مغفرت نہ فرمائے اور مجھ پر رحم نہ فرمائے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فرمایا گیا اے نوح، ہماری طرف سے اس سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ کشتی سے اترو جو تم پر اور تمہارے ساتھیوں کی جماعتوں پر ہیں، اور کچھ جماعتیں ایسی ہیں جنہیں ہم فائدے دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں، اس سے پہلے نہ تم انہیں جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم جانتی تھی، تو تم صبر کرو، بے شک اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا، فرمایا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو صرف بہتان لگانے والے ہو۔ اے میری قوم، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اور اے میری قوم، تم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو تو وہ تم پر موسلادھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت کے ساتھ مزید قوت زیادہ کرے گا، اور تم مجرم بن کر منہ نہ پھیرو۔ انہوں نے کہا اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی تمہاری بات پر یقین کرنے والے ہیں۔ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تم پر کوئی برائی پہنچا دی ہے۔ ہود نے فرمایا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم سب بھی گواہ ہو جاؤ کہ میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کے سوا اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ تم سب مل کر میرے اوپر داؤ چلاؤ، پھر مجھے مہلت نہ دو۔ میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی اس کے قبضے قدرت میں نہ ہو۔ بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے۔ پھر اگر تم منہ پھیرو تو میں تمہیں اس کی تبلیغ کر چکا جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، اور میرا رب تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ بے شک میرا رب ہر شے پر نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت کے ساتھ ہود اور اس کے ساتھ والے مسلمانوں کو بچا لیا اور انہیں سخت عذاب سے نجات دی۔ اور یہ عاد ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر بڑے سرکش ہٹ دھرم کے کہنے پر چلے، اور اس دنیا میں اور قیامت کے دن ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی۔ سن لو، بے شک عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، سن لو، ہود کی قوم عاد کے لیے دوری ہے۔ اور سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا، فرمایا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی میں تمہیں آباد کیا، تو اس سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ بے شک میرا رب قریب ہے، دعا سننے والا ہے۔ انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تم ہمارے درمیان ایسے تھے کہ تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ کیا تم ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے؟ اور بے شک جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کی طرف سے تو ہم بڑے دھوکے میں ڈالنے والے شک میں ہیں۔ فرمایا اے میری قوم، بھلا بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی ہو، تو اگر
میں اس کی نافرمانی کروں تو مجھے اس سے کون بچائے گا؟ تم نقصان پہنچانے کے سوا میرا کچھ اور نہیں بڑھاؤ گے۔ اور اے میری قوم، یہ تمہارے لیے نشانی کے طور پر اللہ کی اونٹنی ہے، تو اسے چھوڑ دو تاکہ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی رہے، اور اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا، ورنہ قریب کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ تو انہوں نے اس کے پاؤں کے پچھلی جانب کے اوپر والی ٹانگوں کی رگیں کاٹ دیں۔ تو صالح نے فرمایا، تم اپنے گھروں میں 3 دن مزید فائدہ اٹھا لو، یہ ایک وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا۔ پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے صالح اور اس کے ساتھ والے مسلمانوں کو اپنی رحمت کے ذریعے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ بے شک تمہارا رب بڑی قوت والا، غلبے والا ہے۔ اور ظالموں کو چنگھاڑ نے پکڑ لیا تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی یہاں رہتے ہی نہ تھے۔ سن لو، بے شک سمود نے اپنے رب کا انکار کیا، خبردار لعنت ہو سمود پر۔ اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے، انہوں نے سلام کہا تو ابراہیم نے سلام کہا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ پھر جب دیکھا کہ ان فرشتوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو ان سے وحشت ہوئی اور ان کی طرف سے خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا، آپ نہ ڈریں، بے شک ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور ان کی بیوی وہاں کھڑی تھی تو وہ ہنسنے لگیں، تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی۔ کہا، ہائے تعجب، کیا میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، حالانکہ میں تو بوڑھی ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بہت زیادہ عمر کے ہیں، بے شک یہ بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، کیا تم اللہ کے کام پر کوئی تعجب کرتی ہو؟ اے گھر والو، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، بے شک وہی سب خوبیوں والا، عزت والا ہے۔ پھر جب ابراہیم سے خوف زائل ہو گیا اور اس کے پاس خوشخبری آ گئی تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ بے شک ابراہیم بڑے تحمل والا، بہت آہیں بھرنے والا، رجوع کرنے والا ہے۔ ہم نے فرمایا، اے ابراہیم، اس بات سے کنارہ کشی کر لیجئے، بے شک تیرے رب کا حکم آ چکا ہے، اور بے شک ان پر ایسا عذاب آنے والا ہے جو پھیرا نہ جائے گا۔ اور جب لوط کے پاس ہمارے فرشتے آئے تو ان کی وجہ سے لوط غمگین ہو گئے اور ان کا دل تنگ ہوا اور فرمانے لگے، یہ بڑا سخت دن ہے۔ اور ان کے پاس ان کی قوم دوڑتی ہوئی آئی، اور وہ لوگ پہلے ہی سے برے کاموں کے عادی تھے۔ لوط نے فرمایا، اے میری قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی ایک آدمی بھی نیک کردار والا نہیں؟ انہوں نے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں میں ہمارے لیے کوئی حاجت نہیں، اور تم ضرور جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ لوط نے فرمایا، اے کاش تمہارے مد مقابل میرے پاس کوئی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا۔ فرشتوں نے عرض کی، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے، تو آپ اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے جائیں اور تم میں کوئی پیٹ پھیر کر نہ دیکھے سوائے تیری بیوی کے، بے شک اسے بھی وہی عذاب پہنچنا ہے جو ان کافروں کو پہنچے گا۔ بے شک ان کا وعدہ صبح کے وقت کا ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو اس کا نیچے کا حصہ کر دیا اور اس پر لگاتار کنکر کے پتھر برسائے جن پر تیرے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے، اور وہ پتھر ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ اور مدین کی طرف سے ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، اور بے شک مجھے تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اور اے میری قوم، انصاف کے ساتھ ناپ اور تول پورا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اللہ کا دیا ہوا جو بچ جائے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تمہیں یقین ہو، اور میں تم پر کوئی نگہبان نہیں۔ قوم نے کہا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں یا اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق عمل نہ کریں؟ واہ بھئی، تم تو بڑے عقل مند نیک چلن ہو۔
شعیب نے فرمایا اے میری قوم بھلا بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے اچھی روزی دی ہو تو میں کیوں نہ تمہیں سمجھاؤں، اور میں نہیں چاہتا کہ جس بات سے میں تمہیں منع کرتا ہوں خود اس کے خلاف کرنے لگوں۔ میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں جتنی مجھ سے ہو سکے، اور میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اس کی طرف رجوع لاؤ، بے شک میرا رب بڑا مہربان محبت والا ہے۔ انہوں نے کہا اے شعیب تمہاری زیادہ تر باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، اور بے شک ہم تمہیں اپنے درمیان کمزور دیکھتے ہیں، اور اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھروں سے مارتے اور تم ہمارے نزدیک کوئی معزز آدمی نہیں ہو۔ شعیب نے فرمایا اے میری قوم کیا تم پر میرے قبیلے کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے اور اسے تم نے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال رکھا ہے؟ بے شک میرا رب تمہارے تمام اعمال کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور اے میری قوم تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ عنقریب تم جان جاؤ گے کہ رسوا کر دینے والا عذاب کس پر آتا ہے اور کون جھوٹا ہے، اور تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں۔ اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے شعیب اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور ظالموں کو خوفناک چیخ نے پکڑ لیا تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی وہاں رہتے ہی نہ تھے۔ خبردار دور ہو مدین والے جیسے قوم سمود دور ہوئی۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں اور روشن غلبے کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، تو انہوں نے فرعون کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا کام بالکل درست نہ تھا۔ فرعون قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے ہوگا، پھر انہیں دوزخ میں لا اتارے گا، اور وہ اترنے کا کیا ہی برا گھاٹ ہے، اور اس دنیا میں اور قیامت کے دن ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی۔ کیا ہی برا انعام ہے جو انہیں ملا۔ یہ بستیوں کی خبریں ہیں جو ہم تمہیں سناتے ہیں، ان میں سے کوئی ابھی قائم ہے اور کوئی کاٹ دی گئی، اور ہم نے ان پر ظلم نہ کیا بلکہ خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ تو اللہ کے سوا جن معبودوں کی عبادت کرتے تھے وہ کچھ کام نہ آئے جب تیرے رب کا حکم آیا، اور انہوں نے ان کے نقصان میں ہی اضافہ کیا۔ اور تیرے رب کی گرفت ایسی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ بستی والے ظالم ہوں، بے شک اس کی پکڑ بڑی شدید دردناک ہے۔ بے شک اس میں اس کے لیے نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے۔ وہ ایسا دن ہے جس میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے، اور وہ دن ایسا ہی جس میں ساری مخلوق موجود ہوگی، اور ہم اسے پیچھے نہیں ہٹاتے مگر ایک گنی ہوئی مدت کے لیے۔ جب وہ دن آئے گا تو کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر کلام نہ کر سکے گا، تو ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی خوش نصیب ہوگا۔ تو جو بدبخت ہوں گے وہ تو دوزخ میں ہوں گے اور اس میں گدھے کی طرح چلائیں گے۔ وہ اس میں تب تک رہیں گے جب تک آسمان و زمین رہیں گے، مگر جو تمہارا رب چاہے، بے شک تمہارا رب جو چاہتا ہے وہی کرنے والا ہے۔ اور وہ جو خوش نصیب ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین رہیں گے، مگر جو تمہارا رب چاہے۔ یہ ایسی بخشش ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ تو ان بتوں کی عبادت کرنے والوں کے بارے میں شک میں نہ پڑنا، یہ ویسے ہی عبادت کرتے ہیں جیسے پہلے ان کے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے، اور بے شک ہم انہیں ان کا پورا پورا حصہ دیں گے جس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے رب کی ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک وہ لوگ اس کی طرف سے دھوکے میں ڈالنے والے شک میں ہیں۔ اور بے شک ان سب کو تمہارا رب ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، بے شک وہ ان کے تمام اعمال سے خبردار ہے۔ تو تم ثابت قدم رہو جیسا تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور جو تمہارے ساتھ رجوع کرنے والا ہے، اور اے لوگو تم سرکشی نہ کرو، بے شک وہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اور ظالموں کی طرف نہ جھکو ورنہ تمہیں آگ چھوئے گی، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی نہیں، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ اور دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصے میں نماز قائم رکھو، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ نصیحت ماننے والوں کے لیے نصیحت ہے۔
اور صبر کرو کیونکہ اللہ نیکی کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو تم سے پہلی گزری ہوئی قوموں میں سے کچھ ایسے فضیلت والے لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد کرنے سے منع کرتے؟ البتہ ان میں تھوڑے سے ایسے تھے جنہیں ہم نے نجات دی، اور ظالم لوگ اسی عیش و عشرت کے پیچھے پڑے رہے جو انہیں دیا گیا، اور وہ مجرم تھے۔ اور تمہارا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو بلا وجہ ہلاک کر دے، حالانکہ ان کے رہنے والے اچھے لوگ ہوں، اور اگر تمہارا رب چاہتا تو سب آدمیوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، اور لوگ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے۔ البتہ جن پر تمہارے رب نے رحم کیا اور اللہ نے انہیں اسی کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور تمہارے رب کی بات پوری ہو چکی کہ بے شک میں ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سے ملا کر بھر دوں گا، اور رسولوں کی خبروں میں سے ہم سب تمہیں سناتے ہیں جس سے تمہارے دل کو قوت دیں، اور اس صورت میں تمہارے پاس حق آیا اور مسلمانوں کے لیے وعظ و نصیحت آئی۔ اور تم ایمان نہ لانے والوں سے فرماؤ تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، ہم اپنا کام کرتے ہیں، اور تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی منتظر ہیں۔ اور آسمانوں اور زمین کے غیب اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اسی کی طرف ہر کام لوٹایا جاتا ہے، تو اس کی عبادت کرو اور اس پر بھروسہ رکھو، اور تمہارا رب تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔